بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری جماعت سوئم کی نگار اردو کا 5واں لیکچر ہے اور آج ہم جس سبق کے بارے میں پڑھیں گے اس کا عنوان ہے ذہین لڑکا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک کہانی ہے اور ایک بچے کے بارے میں کہانی ہے جو کہ بادشاہ کے دربار میں گیا ہے۔ تو چلیں ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ کہانیاں تو آپ سب کو بہت اچھی لگتی ہیں نا، بڑی انٹرسٹنگ سی کہانی ہے، ٹھیک ہے، مزے کی کہانی ہے۔ ایک بادشاہ کو کہانیاں سننے کا بڑا شوق تھا۔ ایک بار اس کا جی چاہا کہ اسے کوئی اتنی طویل کہانی سنائے جو کبھی ختم نہ ہو۔ اس نے ملک بھر میں اعلان کروا دیا کہ جس نے بادشاہ کو ایسی کہانی سنائی جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہو تو اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ منہ مانگا انعام یعنی جتنا وہ کہے گا اتنا زیادہ انعام دیا جائے گا۔ کئی لوگ بادشاہ کی فرمائش پوری کرنے آئے۔ کسی کی کہانی ایک دن میں ختم ہو گئی تو کسی کی 2 دن میں۔ ایسی کہانی کوئی بھی نہ سنا سکا جیسی بادشاہ سننا چاہتا تھا۔ ایک لڑکا بہت ذہین تھا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، امی جان، میں بادشاہ کے پاس جاؤں گا اور اسے ایسی کہانی سناؤں گا جو کبھی ختم نہ ہو۔ ماں نے اجازت دے دی تو لڑکا بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور کہا، بادشاہ سلامت، میں آپ کو ایسی کہانی سنانے آیا ہوں جو بہت طویل لمبی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، طویل ہوگی، جو بہت طویل ہوگی بلکہ کبھی ختم نہ ہوگی۔ بادشاہ مسکرایا اور بولا، بیٹا گھر جاؤ، تم کہاں ایسی کہانی سنا سکتے ہو؟ لڑکے نے ادب سے کہا، مجھے موقع تو دیں، میری کہانی اتنی طویل ہوگی کہ آپ سنتے سنتے تھک جائیں گے اور ختم نہ ہوگی۔ بادشاہ نے کہا، اچھا تو سناؤ کہانی۔ اب لڑکے نے کہانی شروع کر دی۔ ایک تھا بادشاہ، اس کا ملک بہت خوشحال تھا، یعنی خوشحال کا مطلب ہے کہ وہاں پہ بہت اللہ پاک نے بہت سی نعمتیں دی ہوئی تھی اور ترقی یافتہ تھا اور ہر اعتبار سے جو ہے وہ اللہ پاک نے اسے نوازا ہوا تھا۔ اس کے ایک قابل نجومی نے بتایا کہ اگلے سال ملک میں قحط پڑ جائے گا، آپ ابھی سے اس کا سامنا کرنے کی تیاری کر لیں۔ بادشاہ نے قحط سے نمٹنے کے لیے 1 میل لمبا اور 1 میل چوڑا گودام تیار کروایا اور اسے چاولوں سے بھر دیا۔ اس کمرے کے سب دروازے اچھی طرح بند کروا دیے تاکہ اس میں کوئی داخل نہ ہو سکے۔ ایک دن ایک چڑیا نے دیکھا کہ اس گودام کی چھت میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہے۔ چڑیا سوراخ سے گودام میں داخل ہوئی اور چاول کا ایک دانہ چونچ میں لیے باہر آ گئی۔ اسے چاول کا دانہ لاتے دیکھا تو ایک اور چڑیا سوراخ کے راستے گودام میں چلی گئی، وہ بھی چاول کا دانہ لے کر باہر آ گئی۔ اس کے بعد ایک اور چڑیا اندر گئی اور باہر آئی تو ایک دانہ اس کی چونچ میں تھا۔ اسی طرح چڑیا بار بار گودام میں داخل ہوتی رہیں اور چاول کا دانہ اٹھائے اپنی گھونسلوں میں جا کر بچوں کا پوٹا بھرتی رہی، یعنی پیٹ بھرتی رہی، ٹھیک ہے۔ بادشاہ بولا، پھر کیا ہوا؟ لڑکا بولا، پھر یہ ہوا کہ پہلے تو ایک چڑیا آ رہی تھی، اب اچانک چڑیوں کے غول آنے لگے۔ آسمان پر ہر طرف چڑیوں کے علاوہ کچھ اور نظر نہ آ رہا تھا۔ چڑیاں باری باری سوراخ سے گودام میں داخل ہوتیں اور چونچ میں چاول کا دانہ لیے باہر آ کر فضا میں غائب ہو جاتیں۔ گودام میں سوراخ سے ایک چڑیا اندر جا رہی ہے تو ایک باہر آ رہی ہے، ایک جا رہی ہے تو ایک باہر آ رہی ہے۔ بادشاہ اس کی بات کاٹ کر بولا، بس کرو، یہ بتاؤ اس کے بعد کیا ہوا؟ لڑکا جھٹ بولا، بادشاہ سلامت، جب چڑیاں چاولوں کے سارے دانے لے جائیں گی کہانی آگے بڑھے گی۔ بادشاہ مسکرایا اور کہنے لگا، بس کرو، مان گیا، تمہاری کہانی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ بادشاہ نے خوش ہو کر لڑکے کو انعام میں روپیوں کی تھیلی دی، یعنی جس تھیلی میں پیسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس نے لڑکے کے ماں باپ کو بلا کر لڑکے کی ذہانت کی تعریف کی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ سبق ختم ہو جاتا ہے۔ تو سبق کا جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان ذہین ہو تو ہر مسئلے کا حل تلاش کر سکتا ہے۔ سبق آموز کہانیوں سے آدمی بہت کچھ سیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ بس یہ ایک انٹرسٹنگ سٹوری تھی اور اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ چلیں اب اس کی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ تو مشق میں جو ہے سب سے پہلے کیا ہے، اس کے سوال جواب ہیں۔ سوال جواب کی طرف دیکھیں۔ پہلا سوال ہے، بادشاہ کو کس چیز کا شوق تھا اور اس نے کیا اعلان کروایا؟ بادشاہ کو کہانیاں سننے کا شوق تھا اور اس نے اعلان کرایا کہ جس نے ایسی کہانی سنائی جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہو تو اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔
بچے نے ماں سے کس بات کی اجازت مانگی؟ بچے نے ماں سے بادشاہ کو کبھی نہ ختم ہونے والی کہانی سنانے کی اجازت مانگی۔ بادشاہ نے بچے کی بات کاٹ کر کیا کہا؟ بادشاہ نے بچے کی بات کاٹ کر کہا بس کرو، یہ بتاؤ اس کے بعد کیا ہوا؟ بادشاہ نے بچے کے ماں باپ کو بلا کر کیا کہا؟ بادشاہ نے بچے کے ماں باپ کو بلا کر اس کی ذہانت کی تعریف کی اور خوش ہو کر انعام میں روپیوں کی تھیلی پیش کی۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 2 ہے اس کا، آپ نے ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے، اور جملوں میں آپ لوگ خود بھی جملے بنا سکتے ہیں اور یہ والا کام بھی کر سکتے ہیں۔ تو پہلا لفظ ہے چڑیا، چڑیا چوں چوں کرتی ہے۔ امی، ہماری امی جان بہت پیار کرتی ہیں۔ کمرہ، میرا کمرہ بہت بڑا اور خوبصورت ہے۔ چاول، مجھے کھانے میں میٹھے چاول پسند ہیں۔ چھت، چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے یہ کام جو ہے وہ اپنی کاپی پہ نیٹ سا کرنا ہے، اور آپ لوگوں نے اس کام کو یاد بھی کرنا ہے، یعنی سوال جواب اور جملے آپ نے کیا کرنے ہیں؟ یاد بھی کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکچر یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔